کوئی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اللہ کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اللہ کو یا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے یا قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن اللہ کا فرمان ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان ہوا، آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہم یہ قرآن پڑھ کے کہنے لگ جائیں کہ بس یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو قرآن کافی نہیں ہے بھائیوں، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کا ہونا لازم ہے، جسے اللہ نے بھیجا، جس نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ اس نے مجھ پہ وحی کی ہے، مجھے یہ کام دے کر بھیجا گیا ہے، اور اللہ پر ایمان لاؤ، اس دعوت پر ایمان لاؤ اور اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور وہ مشن کیا تھا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو یہ مشن تھا اللہ کے رسول کا، اللہ کا دیا ہوا، کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ اب اس غلبے کے لیے، غلبہ دین کے لیے ایک جماعت درکار تھی، ایک اجتماعیت درکار تھی، ایک افرادی قوت درکار تھی، لیکن کیسی افرادی قوت؟ ان لوگوں پر مشتمل افرادی قوت درکار تھی جو پہلے ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر۔ اور یہ ایمان لانا کیا ہے دوستان محترم؟ محض زبان سے اقرار نہیں، یہ ایمان لانا اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ یہ ہے ایمان لانا۔ اسی لیے فرمایا وَنَصَرُوهُ، جو ایمان لائے گا اس کے لیے لازم ہے کہ میرے رسول کی نصرت کرے، میرے رسول کی مدد کرے، اس قوم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول محض نامہ بر نہیں ہوتا، محض پیغمبر نہیں ہوتا، رسول ایک جد و جہد لے کر آتا ہے، ایک مشن لے کر آتا ہے، ایک کام لے کر آتا ہے جس کو پائے تکمیل تک پہنچانا اس رسول کی بھی ذمہ داری ہے، اس رسول پر ایمان لانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو دوستان محترم، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا محض اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک جد و جہد کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے، اس جد و جہد کو لے کر چلنا ہے، ساری زندگی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگانی ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، سب کچھ اس راستے میں لگانی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگانی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔